الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دینی علمی MS مصباحی چینل کی زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس والثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم، التقسیم الثانی فی طرق ظہور المعنی وخفائہ بذالک النظم المذکور فی التقسیم الاول من الخاص والعام، کیف یظہر المعنی من النظم مسوق او غیر مسوق محتملا للتاویل او لا، وکیف یخفی المعنی من اللفظ خفاء سہلا او کاملا۔ والثانی، اور تقسیم ثانی، دوسری تقسیم، فی وجوہ البیان، ظہور کے طرق میں ہے، ظہور کی قسموں میں ہے، بذالک النظم، اسی نظم کے، اور دوسری تقسیم اسی نظم کے ظہور کے اقسام کے بیان میں ہے۔ یہ ترجمہ ہے متن کی عبارت کا۔ شارح کہتے ہیں التقسیم الثانی فی طرق ظہور المعنی وخفائہ بذالک النظم المذکور فی التقسیم الاول من الخاص والعام۔ اس تفسیر سے سب سے پہلے اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ثانی صفت ہے، موصوف اس کا مقدر ہے اور وہ تقسیم ہے، اور دوسرا جس کا افادہ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا امر جس کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ وجوہ طرق کے معنی میں ہے۔ امر ثالث جس کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ متن کی عبارت میں بیان ظہور کے معنی میں ہے، تو شارح کی اس تشریح کے مطابق متن کی عبارت کا معنی یہ ہے کہ دوسری تقسیم معنی کے ظہور کی قسموں کے بیان میں، معنی کے ظہور کی قسموں کے بیان میں، مطلب یہ ہے کہ نظم، ابھی اس پر گفتگو کریں گے، نظم کا معنی کس قدر ظاہر ہے، واضح ہے سامع کے لیے۔ تو دوسری تقسیم کس کے بیان میں؟ دوسری تقسیم کہ نظم کا معنی کس قدر ظاہر ہے، کتنا ظاہر ہے سامع کے لیے۔ یہ ظہور کے مدارج ہیں، ظہور کی قسمیں ہیں کہ کس قدر، کس حد تک ظاہر ہے، کس حد تک ظاہر ہے۔ تو یہ دوسری تقسیم ظہور معنی للسامع کی قسموں کے بیان میں ہے۔ اب معنی کا ظہور کس کے معنی؟ نظم۔ کون سا نظم؟ وہی نظم جس کا پہلی قسم میں ذکر ہوا، اور پہلی قسم میں جس نظم لفظ کا ذکر ہوا وہ کون سا ہے؟ النظم الدال علی المعنی بالوضع۔ تو یہ دوسری تقسیم بھی نظم دال علی المعنی کی ہے، اس اعتبار سے کہ نظم سے معنی سامع کے لیے کس حد تک، کتنا ظاہر اور واضح ہے۔ تو شارح کہتے ہیں دوسری تقسیم فی طرق ظہور المعنی، معنی کے ظہور کے اقسام میں ہے، وخفائہ، اور خفائے معنی کے طرق یعنی اقسام میں ہے، خفائے معنی کے طرق اور اقسام میں ہے کہ نظم کا معنی کس حد تک، کتنا خفی ہے، نظم کا معنی
کتنا خفی ہے اس کے بیان میں، مگر شارع کی یہ عبارت وخفائہ ہی یہ اپنی جگہ میں نہیں ہے، بے موقع عبارت ہے۔ بات یہاں پر ختم کر دینی چاہیے۔ التقسیم الثانی فی طرق ظہور المعنی وخفائہ کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ تقسیم، اس لیے کہ تقسیم ثانی کے اقسام مصنف کے بیان کے مطابق اربعۃ 4 ہیں، 8 نہیں ہیں۔ ابھی جو کہہ رہے ہیں وہی اربعۃ آگے، تو مصنف کے بیان کے مطابق تقسیم ثانی کے اقسام 4 ہیں، اور شارع جو کہہ رہے ہیں ظہور معنی اور خفائے معنی کے اقسام میں، تو ظہور معنی اور خفائے معنی دونوں کی جب اقسام کو ملائیں گے تو 8 ہو جائیں گے۔ ظہور معنی کی جو قسم ہے، ظہور معنی کے اعتبار سے وہ ظاہر، نص، مفسر، محکم ہے۔ خفائے معنی کے اعتبار سے وہ بھی 4 قسم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، تو 4 کو 4 کے ساتھ جب مکس کریں گے تو 8 ہو جائیں گے۔ تو مصنف تو تصریح کر رہے ہیں کہ دوسری تقسیم کی اقسام ہے اربعۃ لا ثمانیۃ بول رہے ہیں۔ اس لیے شارع کی یہ عبارت اپنی جگہ میں نہیں ہے، کیونکہ دوسری تقسیم کے اقسام مصنف کے بیان کے مطابق 4 ہیں۔ وَهَذِهِ هِيَ أَقْسَامُ ظُهُورِ الْمَعْنَى، اور یہ ظہور معنی کے اقسام ہیں، خفائے معنی کے اقسام نہیں ہیں۔ خفائے معنی کے اقسام کو مصنف نے ذکر کیا ہے، مگر اس طور پر کہ اقسام ظہور کے وہ مقابل ہیں۔ اقسام ظہور کے وہ مقابل ہے تو مقابلہ کے طور پر ذکر کیے ہیں، طبعاً ذکر کیے ہیں۔ انہی کی توضیح کے لیے، ظہور معنی کے اقسام کی توضیح کے لیے، تعرف الاشیاء باضدادہا کے قبیل سے تو خفائے معنی کے اقسام کا جو ذکر ہے مقابلہ کے طور پہ طبعاً براہ راست نہیں ہے، جیسا کہ مصنف کی عبارت سے بھی یہ بات ظاہر ہے۔ لہٰذا درست تر بات یہ تھی کہ شارع کیا کہتے فی طرق ظہور المعنی بذالک النظم۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شارع نے خفا کا ذکر اس مقام پر طبعاً کیا ہے۔ شارع نے منہیہ میں خود کہا ہے کہ لفظ بیان سے یہاں صرف ظہور معنی کی طرف اشارہ ہے، تو جب حاشیہ منہیہ میں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بیان سے اشارہ صرف ظہور معنی کی طرف ہے، تو متن کی عبارت میں، شرح کی عبارت میں اس پر اکتفا کر لینا چاہیے کہ دوسری تقسیم ظہور معنی کے طرق میں، ظہور معنی کے اقسام میں ہے، وخفائی کو نہیں لانا چاہیے۔ بذالک النظم المذکور، اسی نظم کے معنی، اسی نظم جس نظم کا پہلی تقسیم میں ذکر ہوا، یعنی نظم دال علی المعنی بالوضع۔ پہلی تقسیم میں جس کا ذکر ہوا وہ خاص اور عام ہے، مطلب یہ کہ نظم کا معنی، نظم اور کلام کا معنی، نظم اور کلام کا معنی سامع کے لیے، نظم اور کلام کا معنی سامع کے لیے کس حد تک ظاہر ہے، کس قدر ظاہر ہے، کتنا ظاہر ہے کہ نظم ایک معنی نظم کا مدلول ہے تو مقصود بھی ہے یا مقصود نہیں ہے، جو بھی ہے تاویل و تخصیص کا احتمال ہے یا تاویل و تخصیص کا احتمال نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قابل نسخ ہے یا قابل نسخ بھی نہیں ہے۔ تو نظم کا معنی کس حد تک ظاہر ہے، مطلب یہ ہے کہ کیف یظہر المعنی من النظم، نظم کا معنی
کس قدر ظاہر ہے کہ نظم اس معنی کے لیے لایا گیا ہے، چلایا گیا ہے، یا نظم اس معنی کے لیے نہیں لایا گیا ہے۔ نظم میں تعویل و تخصیص کا احتمال ہے یا تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں ہے، بات ختم ہو چکی۔ وَكَيْفَ يَخْفَى الْمَعْنَى مِنَ اللَّفْظِ، اور لفظ کے معنی میں کس حد تک پوشیدگی ہے، ہلکی پوشیدگی ہے، آسان پوشیدگی ہے یا کامل پوشیدگی ہے۔ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا، اور وہ بھی چار ہیں، یعنی وجوہ بیان بھی چار ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ لِأَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ مَعْنَاهُ فَإِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ التَّعْوِيلَ أَوْ لَا۔ شارح اپنی اس عبارت سے وجوہ بیان کے اقسام اربع میں منحصر ہونے کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وجوہ بیان ان چار قسموں یعنی ظاہر، نص، مفسر اور محکم میں منحصر ہے، اس لیے کہ اگر نظم کا معنی کلام کا معنی، ابھی واضح کیا جائے گا کہ یہ کلام کی تقسیم ہے، اس لیے کہ اگر نظم کا معنی ظاہر ہے سامع کے لیے محض سماع سے ہی، نفس صیغے سے ہی، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر نظم کا معنی ظاہر ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں کہ یا تو اس میں تعویل و تخصیص کی گنجائش ہوگی، نظم تعویل و تخصیص کا محتمل ہوگا یا تعویل و تخصیص کا محتمل نہ ہوگا۔ تو اگر اول ہے یعنی تعویل و معنی تو ظاہر ہے، نظم کا معنی ظاہر ہے سامع کے لیے، مگر اس میں تعویل و تخصیص کا احتمال ہے، فَإِنْ كَانَ ظُهُورُ مَعْنَاهُ، تو اگر معنی کا ظہور محض صیغہ سے ہی، محض لفظ سے ہی معنی ظاہر ہے، فَهُوَ ظاہر، تو وہ ظاہر ہے۔ تو ظاہر کی تعریف گویا کہ یہ ہو گئی کہ ظاہر اس نظم کو کہتے ہیں، ظاہر اس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد سامع پر فقط سننے سے، فقط لفظ سے ہی ظاہر ہو جائے، بشرطے کہ وہ زبان داں ہو، بغیر کسی تأمل کے، یعنی وہ کلام جس میں کسی طرح کی پوشیدگی نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کی حلت اور ربا کی حرمت میں ظاہر ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ النَّص، ورنہ نص ہے۔ تو ظاہر کی تعریف یہ ہوئی کہ ظاہر وہ کلام ہے جس کی مراد نفس صیغہ سے ظاہر ہے، کلام اس مراد پر دلالت کر رہا ہے، یعنی وہ مراد کلام، نظم اور لفظ کا مدلول ہے، محض مقصود نہیں ہے۔ مقصود نہیں ہے تو ظاہر ہے، اور اگر مدلول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معنی نظم کا مدلول بھی ہے اور ساتھ میں مقصود بھی ہے، مقصود ہونے کا مطلب یہ کہ نظم سے وہی معنی مقصود ہے، مقصود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متکلم نے اسی معنی کا قصد کیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے ایک معنی نظم کا مدلول بھی ہے اور مقصود بھی ہے، تو یہاں پر اس میں صورت میں ظہور زیادہ ہے، یہ نص ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نص میں ظاہر کے مقابلے میں ظہور زیادہ ہوتا ہے، نص ظاہر کے مقابلے میں قوی تر ہوتا، کیونکہ نص یہ نظم کا مدلول بھی ہے اور نظم سے مقصود بھی ہے، متکلم نے اسی معنی کا قصد بھی کیا ہے، تو یہ نص ظاہر سے اقویٰ ہے۔
کہتے ہیں وَإِلَّا فَهُوَ النَّصْ ورنہ نص ہے، وَإِن لَمْ يَحْتَمِلْ ہو، اور اگر دو صورت قائم کی گئی تھی کیا کہ نظم کا معنی ظاہر ہے تو تعویل و تخصیص کا محتمل ہوگا، محتمل اگر ہے تو وہ یا تو ظاہر ہے یا نص ہے جسے آپ نے سماعت فرمایا، اور اگر تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں ہے، تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں ہے تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں کہ وہ نص کے قابل ہے، نص کے قابل ہے یا نص کے قابل نہیں ہے، یعنی نفس کلام میں نسخ قبول کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اب تو وحی کا سلسلہ بند ہونے کے بعد نسخ قبول کرنے کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یعنی نزول وحی کے زمانے میں اس میں نسخ کی قابلیت تھی یا نسخ کی قابلیت نہیں تھی، اس چیز پر آگے گفتگو ہوگی، انتظار کریں۔ بہرحال ابھی گفتگو صرف اتنی چل رہی ہے کہ نظم کا معنی ظاہر ہے، کلام کا معنی ظاہر ہے، نفس صیغہ سے ہی تو معنی تو ظاہر ہے، مگر اس میں تعویل و تخصیص کا بھی احتمال ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ ظاہر اور نص ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے کہ وہ نسخ کے قابل ہے یا نسخ کے قابل نہیں ہے۔ اگر وہ نسخ کو قبول کرتا ہے تو مفسر ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا قول فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، کلہم سے پہلے اس میں تعویل کا احتمال تھا، تخصیص کا احتمال تھا، مگر کلہم اجمعون کے ذریعے سے تعویل کا احتمال ختم ہو گیا، ہاں نسخ کے قابل ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمُ، اور اگر نسخ کے بھی قابل نہیں ہے تو وہ محکم ہے، یعنی نظم کی مراد نفس کلام سے ظاہر ہے، اور کلام کا حال یہ ہے کہ اس میں تعویل و تخصیص کا بھی احتمال نہیں ہے اور وہ نسخ کے قابل بھی نہیں ہے، تو ایسا کلام محکم کہلائے گا، اور اس کلام کا معنی بھی محکم ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ نظم اور معنی کی قسمیں ہیں، تو نظم بھی محکم ہے اور معنی بھی محکم ہے۔ مثلا ان اللہ بکل شیء علیم، یہ محکم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر ایک چیز جانتا ہے، تو یہاں تعویل و تخصیص کا بھی احتمال نہیں ہے اور یہ نسخ کے قابل بھی نہیں ہے، تو یہ آیت، یہ کلام محکم ہے۔ فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا بَعْضُهَا أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ، یہ تمام چاروں قسمیں، ان کا حال یہ ہے، ان تمام چاروں قسموں کا حال یہ ہے کہ ان قسموں میں سے بعض سے اولیٰ ہے۔ فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا، تو ان چاروں قسموں میں بعض سے اولیٰ ہے، محکم اولیٰ ہے مفسر سے، مفسر اولیٰ و اقویٰ ہے نص سے، نص اولیٰ و اقویٰ ہے ظاہر سے، تو ادنیٰ اعلیٰ میں موجود ہے، اور ان قسموں کے درمیان تباین نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا التَّبَايُنُ، تو اقسام میں تباین ہونا چاہیے، تو تباین اعتباری ہے، اگر تباین چاہیے ہی تو تباین کا اعتبار کر لیا جائے، یعنی قیود کا اعتبار کر لیا جائے تو اعتباری تباین ہو جائے گا، برخلاف خاص عام و مشترک کے ساتھ، کیونکہ یہ متقابل بنفسہا ہیں، خاص عام مشترک متقابل بنفسہا ہیں، اسی وجہ سے تو پہلی تقسیم جس میں خاص عام مشترک ہیں
اس میں مقابل کو ذکر نہیں کیا، اور دوسری تقسیم میں مقابل کو ذکر کرتے ہوئے یوں کہا وَلِهَٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا، ظہور کی ان 4 قسموں کے مقابلے میں خفا کی 4 قسمیں ہیں، 4 اور قسمیں ہیں۔ فَكَمَا أَنَّ فِي الْأَوَّلِ، تو جس طریقے سے اول میں اول آپ سمجھ رہے ہیں، جس طریقے سے اول میں بعض قسمیں بعض سے ظہور میں اولیٰ ہیں، مثلاً محکم ظہور میں اولیٰ ہے مفسر سے، مفسر ظہور میں اولیٰ و اقویٰ ہے نص سے، نص ظہور میں اولیٰ و اقویٰ ہے ظاہر سے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں جس طریقے سے اول میں بعض قسمیں بعض سے ظہور میں اولیٰ ہیں، اسی طریقے سے مقابل میں بھی یعنی خفی، مشکل، مجمل، متشابہ میں بھی بعض سے اولیٰ ہیں خفا میں مطلب متشابہ میں زیادہ خفا ہے مجمل کے مقابلے میں، اور مجمل میں زیادہ خفا ہے مشکل کے مقابلے میں، اور مشکل میں زیادہ خفا ہے خفی کے مقابلے میں۔ تو خفی میں خفا کم ہے مشکل کے مقابلے میں، اور مشکل میں خفا کم ہے مجمل کے مقابلے میں، اور مجمل میں خفا کم ہے متشابہ کے مقابلے میں، اور متشابہ میں ان سب سے زیادہ خفا ہے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مقابل میں بھی بعض سے اولیٰ ہیں خفا میں، تو ادنا اعلیٰ میں موجود ہے۔ تو ان 4 قسموں کے مقابلے میں، ان ظہور کی ان 4 قسموں کے مقابلے میں خفا کی 4 قسمیں ہیں، اور وہ خفی اور مشکل اور مجمل اور متشابہ ہیں۔ خفی وہ نظم ہے، خفی وہ کلام ہے جس کی مراد باعتبار صیغہ تو نہیں، البتہ کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہے۔ بلفظ دیگر خفی وہ کلام ہے، وہ نظم ہے جس کی مراد صیغے کی وجہ سے تو نہیں، کسی دوسرے عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو کہ بغیر طلب مراد حاصل نہ ہو، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا قول السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ کلام طرار اور نباش کے حق میں خفی ہے، ان کا صرف نام چینج ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ 4 ہیں خفی اور مشکل وہ کلام ہے، وہ نظم ہے جس کی مراد تلاش و جستجو کے بعد بغیر غور فکر کیے حاصل نہ ہو، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا قول نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم میں انا شئتم کا معنی سامع کے لیے مشتبہ ہے، اس لیے کہ انا عین کے معنی میں بھی آتا ہے اور کیف کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور مجمل وہ کلام ہے جس کی مرادیں کثیر ہوں اور مراد کثرت کی وجہ سے متعین نہ ہو پائے، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ متشابہ جس کی مراد میں متشابہ وہ کلام ہے جس کی مراد میں ایسی پوشیدگی ہو کہ نہ وہ عقل سے زائل ہو سکے اور نہ وہ نقل کے ذریعے سے دور ہو سکے، یہ متشابہ ہیں۔ تو کہتے ہیں ظہور کی ان 4 قسموں کے مقابلے میں خفا کی 4 قسمیں ہیں، وہ خفی اور مشکل اور مجمل اور متشابہ ہے۔ لِأَنَّهُ إِنْ خَفِيَ مَعْنَاهُ، اس لیے کہ اگر کلام کے معنی میں خفا ہے، اس لیے کہ اگر کلام کے معنی میں پوشیدگی ہے تو اما ان یکون خفاؤہ، یا تو یہ پوشیدگی صیغہ کے سوا
کسی عارض کی وجہ سے یعنی نفس لفظ کی وجہ سے پوشیدگی نہیں ہے، نفس لفظ کے سوا کسی امر عارض کی وجہ سے پوشیدگی ہے تو وہ خفی ہے، اور اگر نفس لفظ کی وجہ سے پوشیدگی ہو جیسے انا شئتم میں انا کی وجہ سے پوشیدگی ہے کیونکہ یہ مشترک ہے، تو کہتے ہیں اگر یا تو خفا صیغہ کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہے تو خفی ہے، اور نفس صیغہ نفس لفظ کی وجہ سے خفا ہے، فَإِنْ أَمْكَنَ إِدْرَاكُهُ بِالتَّأَمُّلِ تو تأمل سے اگر اس کا ادراک ممکن ہو تو مشکل ہے، تو وہ مشکل ہے، جیسے انا شئتم وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ، اور اگر تأمل سے اس کا ادراک ممکن نہ ہو تو اگر متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہے تو وہ مجمل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا والا فهو المتشابہ، ورنہ متشابہ ہے۔ وَهَذَا التقسیم وَكَذَا التقسیم الرابع يتعلق بالکلام، اور یہ تقسیم یعنی تقسیم ثانی اسی طریقے سے چوتھی تقسیم ثانی آپ نے سن لیا کہ ظاہر نص مفسر محکم کی طرف ہے، اور مقابلے کے طور پہ خفی مشکل مجمل متشابہ کے طور پہ ہے، اور تقسیم رابع جو عبارت النص اشارت النص دلالت النص اقتضاء النص کی طرف ہے، تو شارح کہتے ہیں یہ دوسری تقسیم اور چوتھی تقسیم، اس دوسری اور چوتھی تقسیم کا تعلق کلام سے ہے۔ کیونکہ دوسری تقسیم کے ذریعے سے ظہور مراد ہوتا ہے، اور چوتھی تقسیم جو عبارہ وغیرہ کی طرف ہے، عبارت النص اشارت النص وغیرہ کی طرف ہے، چوتھی تقسیم کے ذریعے سے مراد پر اطلاع ہوتی ہے۔ ظہور مراد اور وقوف علی المراد دونوں کلام سے ہوتے ہیں، اس لیے تقسیم ثانی اور رابع دونوں کا تعلق کلام سے ہے، جس طریقے سے کہ پہلی تقسیم اور تیسری تقسیم کا تعلق کلمہ سے ہے، جیسا کہ یہ بات ظاہر ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی تقسیم اور تیسری تقسیم اول اور تقسیم ثالث کلمہ سے اس لیے تعلق رکھتی ہیں کہ تقسیم اول وضع کے اعتبار سے ہے، اور وضع کہتے ہیں لفظ کو معنی کے لیے متعین کرنا، یہ تعین معنی مفرد ہے، اور تیسری تقسیم لفظ کے استعمال کے اعتبار سے ہے، اور لفظ کا استعمال بھی معنی مفرد ہے، پس دونوں میں مفرد ملفوظ ہیں اور معنی مفرد کلمہ ہوتے ہیں نہ کہ کلام کے، اس لیے تقسیم اول اور ثالث دونوں کا تعلق کلمہ سے ہوگا نہ کہ کلام سے۔ تم الدرس اليوم، طلبہ و طالبات اور دوست و احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ دینی علمی MS مصباحی چینل کی طرف توجہ فرمائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حسن سماعت کے لیے شکریہ۔